السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جماعت نہم اور نہم کی اسلامیات کے حوالے سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ انفال۔ آج ہم سورہ انفال کی آیات 24 تا 28 کا مفہوم سمجھیں گے، ساتھ ہی اس کا مطالعہ کریں گے اور اس سے متعلق سوال و جواب بھی دیکھیں گے۔ آئیے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ مومنوں یعنی ہم ایمان والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول فرما رہے ہیں کہ حکم قبول کرو، یعنی میرا اور میرے نبی کا حکم قبول کرو، اور حکم قبول کرنے کا مقصد ہے نیکی۔ اللہ اور اس کا رسول نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، نیکی کے کاموں کے لیے بلاتے ہیں، لہٰذا تم فوراً اس حکم کو قبول کرو اور آخر تک اسے پہنچاؤ، کیونکہ نیکی کے کاموں میں ہماری دنیاوی زندگی بھی چھپی ہوئی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی چھپی ہوئی ہے۔ اور جان رکھو کہ خدا اور آدمی اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی خدا آدمی اور دل کے درمیان موجود ہوتا ہے، اور جب دل اس بات کے لیے اس بات کی تاکید کرتا ہے، اس بات کی تاکید پر عمل کرتا ہے کہ آیا مجھے نیکی کا عمل کرنا چاہیے، تو دل جس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا کر دیتا ہے، اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص نیکی کو چھوڑ کے برائی یا بدی کی طرف رغبت دلاتا ہے یا رغبت رکھتا ہے تو اللہ پاک اسے نیکی کی توفیق ہی نہیں دیتا، بلکہ اسے انہیں گناہوں میں لتڑا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہم سب کو اللہ کے روبرو جمع ہونا ہے، یعنی اس آخرت کے دن کو یاد رکھو، اسی لیے نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور اسی لیے نیکی کی توفیق دی جا رہی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ آئیے آیت نمبر 25 کی تلاوت کرتے ہیں۔ فَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آئیے ترجمہ دیکھ کر مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی کہ مومنوں کو فتنے کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ تو مومن یہ نہ سمجھے کہ فتنے صرف اور صرف گنہگار ہونے کے سبب ہی آتے ہیں یا گنہگار لوگ ہی فتنے پیدا کرتے ہیں، بلکہ نیکوکار کے لیے آزمائش کے طور پہ بھی فتنے جو ہے دنیا میں نازل کیے جاتے ہیں۔ آپس کے میں تفرقات اور دیگر چیزوں کو فتنے کا نام دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ خدا کے سخت سے سخت عذاب دینے والا ہے، اس لیے اس کے عذاب سے ڈرتے رہو اور ان گنہگاروں کو نیکی کی طرف لے کر آؤ، تاکہ تم بھی اس فتنے سے بچو اور گنہگار کو بھی تم اس نیکی کی رغبت دلاؤ جس کی طرف تم بڑے ہو۔ آئیے آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آئیے ترجمہ دیکھ کے مفہوم سمجھتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے جان و مال نہ کر دیں۔ اس نے تم کو جگا دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔ یہاں پر اس چھوٹے سے پس منظر کی طرف یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ قلیل تھی اور قلیل اور ضعیف کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کو یعنی مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ ڈر کر رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں ہماری اس مختصر سی تعداد کو ختم نہ کر دیا جائے، ہمارے مال و دولت کو لوٹ نہ لیا جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک راستہ دکھایا جو کہ مدینے ہجرت کرنے کی صورت میں تھا، آپ کو ایک خاص ریاست عطا کی، آپ کو تقویت بخشی، سکون بخشا، وہاں سکون سے رہے، آپ کو اپنی ملکیت کا احساس ہوا۔ دوسرا آپ کو کھانے پینے کی اچھی چیزیں، اچھی اشیاء مہیا کی، اور ساتھ ہی آپ نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی پاکیزگی کا اور اس کی بڑائی کا۔ یہ مفہوم تھا آیت نمبر 25 اور 26 کا۔
آئیے اب آیت نمبر 27 کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ آئیے ترجمہ دیکھ کر مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ ایمان والوں کو دراصل اس رکوع میں بار بار نیکی کی رغبت دلائی گئی ہے اور عذاب سے ڈرا گیا، فتنے کا حوالہ دیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرنا کیا ہے؟ اس کی بتائے ہوئے احکامات، خدا اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات، ان کی بتائی ہوئی آیات کو ویسے ہی دوسروں تک پہنچاؤ جیسے انہوں نے آپ سے امانت کے طور پر آپ تک پہنچایا، یعنی کہ اس میں رد و بدل نہیں کرنا، کوئی اضافی بات نہیں کہنی، جتنا آپ سے خدا اور رسول کے احکامات کے مطابق کہا گیا ہے اتنا ہی آپ نے آگے تک جو ہے لوٹانا ہے، یعنی کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، یعنی کہ اس کی تو بہت بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ امین و صادق و امین کہلاتے تھے، امانتوں کے حوالے سے آپ کے بہت اہم کردار رہے ہیں، لہٰذا ہمیں امانتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے تو ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنی۔ اور امانت صرف یہ نہیں ہے بچوں کہ کسی نے کوئی شے رکھوا دی، بلکہ اگر کسی نے آپ سے مشورہ مانگا، کسی نے آپ سے کچھ تذکرہ کیا ہے تو وہ بھی امانت ہے، محفل میں کی گئی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، اور آپ کی اوپر عائد کردہ ذمہ داریاں بھی آپ پر امانت ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، کیونکہ تم ان باتوں کو جانتے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور دلائل کو جانتے ہو اور میرے عذاب سے بھی واقف ہو۔ آئیے آیت نمبر 28 دیکھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں جس فتنے کا ذکر کیا گیا تھا اس فتنے کے متعلق بتایا گیا کہ مال اور اولاد بھی ایک بڑی آزمائش، ایک فتنے کے طور پر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، اور خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اگر انسان مال اور اولاد کی آزمائش سے بہتر انداز میں گزر جائے اور ان کی مال اور اولاد کی وجہ سے کسی بھی بڑی پریشانی سے دوچار نہ ہو، اس کو آزمائش سمجھ کر اسے قبول کر لے، تو اللہ پاک کے نزدیک بے شمار نیکیاں اور ثواب ہے۔ اس سے متعلق آپ کو سوال کے جوابات تحریر کرنے ہوں گے جو کہ کچھ ہی دیر میں تحریر ہوں گے۔ سورہ انفال کی آیات 24 تا 28 کا ہم نے مفہوم سمجھا۔ آئیے ہم آیات 24 سے لے کر 27 کے درمیان جس مفہوم کا ذکر کیا گیا اس سے متعلق سوال دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت سے مراد آپ کیا بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، جو کہ آیت نمبر 27 میں ذکر کیا گیا تھا۔ ظاہر و باطن میں تضاد۔ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ ظاہر میں تو اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بن کر رہیں اور باطن میں نافرمان ہوں۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں کسی فرض کو ترک کرے اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کرے۔ نواہی یعنی کہ نئے انداز میں کسی بات کو بتانے کی تاکید کرے۔ امانت کی حفاظت۔ آپس میں خیانت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی دوسرے کے پاس جو بھی امانت ہو اس میں خیانت نہ کرے۔ حدیث رسول مسند احمد میں درج حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں اور وہ اس کا دین نہیں۔ آئیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں مال اور اولاد کو فتنہ کیوں قرار دیا ہے؟ یہ خالصتاً آیت نمبر 28 سے متعلق ہے۔ مال اور اولاد بڑی آزمائش، یہاں پر آپ آیت نمبر 28 کا ترجمہ لکھیں گے۔ خیانت پر مجبور۔ کیسے کوئی شخص کسی شخص کے لیے خیانت کرنا امانت کے حوالے سے فتنہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ مال اور اولاد کو اس لیے فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ ان کی محبت ہی انسان کو خیانت پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے گریز پر آمادہ کر دیتی ہے۔ امانت و اطاعت کی حفاظت مال اور اولاد کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر انسان
ان کی محبت میں امانت و اطاعت کو پستے پشت نہیں ڈالتا تو وہ اس آزمائش میں کامیاب قرار پائے گا اور اللہ اس کو بہترین اجر عظیم عطا کرے گا۔ مال اور اولاد کا غالب آنا، کیسے مال اور اولاد انسان پہ غالب آ جاتی ہے؟ اگر وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے، یعنی مال اور اولاد غالب رہی، تو یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا سبب بن جائیں گے۔ یہ تھے اس سے متعلق آیت سے متعلق سوالات، اور یہ تمام کام آپ نے کاپی میں کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔